پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کا اسلام آباد میں آغاز۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ژی وزارت خارجہ پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار نے گیٹ پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں میں گرم جوشی معانقہ مذاکرات کی مشترکہ صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ ژی کریں گے۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے بعد دونوں مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات متوقع۔ وانگ ژی کی عسکری قیادت سے بھی ملاقات ہوگی۔ اعلیٰ سطح ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کو حتمی شکل دی جائے گی۔ سلامتی کونسل کی فہرست میں صرف مسلمان ہی دہشت گرد کیوں؟ دوہرا معیار قبول نہیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب۔ کہا غیر مسلم دہشت گرد دوہرے معیار کی وجہ سے بچ نکلتے ہیں۔ دوہرا معیار عالمی امن کے لیے خطرہ بنے گا۔ بھارت پر تنقید کرتے ہوئے عاصم افتخار نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کو پاکستان میں سپانسر کر رہا ہے۔ بھارت ریاستی سطح پر نہ صرف سرحد پار بلکہ عالمی سطح پر بھی ٹارگیٹڈ قتل کرا رہا ہے۔ ٹی ٹی پی، بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ علاقائی اور بین الاقوامی امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ عاصم افتخار نے آن لائن دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات پر بھی خبردار کیا۔ کہا دہشت گرد سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو شدت پسندی کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال پر سیاسی قائدین سے رابطہ۔ بلاول بھٹو زرداری سے کراچی میں موسلا دھار بارش، شہری سیلاب اور قیمتی انسانی جائے ضانے ہونے پر افسوس کا اظہار۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ حکومت کو ہر قسم کی معاونت کی پیشکش۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کو سندھ حکومت سے مکمل رابطے میں رہنے اور پی ڈی ایم اے کو ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تعریف۔ خالد مقبول صدیقی سے سندھ میں حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے حوالے سے گفتگو۔ کراچی میں بادل پھر انتظامیہ کا امتحان لینے کو تیار۔ محکمہ موسمیات کی آج پھر تیز بارش اور طوفانی ہواؤں کی پیشگوئی۔ اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ۔ طوفانی بارشوں کے پیش نظر سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے آج بھی بند۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ کے تحت ہونے والے امتحانات ملتوی۔ نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کے مطابق تعلیمی اداروں کی بندش کا اطلاق صرف کراچی ڈویژن میں ہوگا۔ صبح سے یہاں پہ لائٹ گئی ہوئی اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جنریٹر پہ ساری ورکنگ ہو رہی ہے، جنریٹر بھی چلا کے تھک گئے ہیں، جنریٹر جو ہے وہ اب خراب ہو گیا ہے۔ بجلی نہیں آئی، بہت پریشان ہے۔ جنریٹر چل رہے ہیں، جنریٹر سے بھی کام نہیں ہو رہا۔ بجلی کی تو یہ صورتحال ہے کہ 24 گھنٹے بجلی غائب ہے پورے کراچی شہر کی۔ بارش آئی اور گزر گئی لیکن بجلی واپس نہ آئی۔ کے الیکٹرک کی نااہلی سے کراچی میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ نارتھ ناظم آباد بلاک اے اور گلستان جوہر بلاک 9 میں 36 گھنٹے سے بجلی بند۔ سفورہ گوٹ اسکیم 33، سعود آباد، غازی گوٹ، خدا کی بستی، ابراہیم حیدری، شانتی نگر اور اسٹیڈیم روڈ کے علاقے دوسرے روز بھی بجلی سے محروم۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 14، لیاری، نانک واڑہ، یوسف کوٹ، رام سوامی، کیماڑی، اعظم بستی میں بھی عام اذیت کا شکار۔ بجلی نہ ہونے سے پانی کے بحران نے بھی سر اٹھا لیا۔ شہری کے الیکٹرک کے خلاف پھٹ پڑے، حکومت سے ایکشن لینے کا مطالبہ۔ دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک نے دعویٰ کیا شہر میں بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق ہے۔ پاک فوج کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری۔ انجینئر کور کے دستے شانگلہ اور بنیر میں فلڈ ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ پیر بابا بائی پاس کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ عوام کی سہولت کے لیے پیر بابا بازار میں رات بھر ملبہ ہٹانے کا کام جاری رہا۔ پاک فوج نے 7 مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ الوچ پورن 20 کلومیٹر سڑک بحال کر دی۔ پورن گاؤں کا زمینی رابطہ بحال۔ پاک فوج کے مطابق مکمل بحالی تک امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ قصور کے قریب دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے کا سلسلہ جاری۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر سطح 19.5 فٹ ریکارڈ۔ پانی کا بہاؤ 70,000 کیوسک ریکارڈ۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی تاحال زیر آب۔ ضلع انتظامیہ اور فلاحی اداروں کے کارکنوں کی امدادی سرگرمیاں جاری۔
रेस्क्यू ऑपरेशन में आबादियों से लोगों को और जानवरों का इनखला भी जारी। हुकूमत के डिफॉल्टर्स से रिकवरी के दावे धरे के धरे रह गए। डिस्कोर्स डिफॉल्टर्स से 480 अरब रुपए की वसूली में नाकाम। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोर्स 4,76,000 से जायद नादहिंदगान से रिकवरी में नाकाम रहे। बिजली बिलों के बकाया जात में 6 साल के दौरान 828 अरब रुपए का इजाफा हो गया। पीटीआई रहनुमा बानी का फैसला मानने से इनकारी। पार्लिमानी पार्टी ने महमूद खान अशरफजई को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला वीटो कर दिया। पीटीआई की पार्लिमानी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने भी महमूद खान अशरफजई को अपोजिशन लीडर नामजद करने की मुखालिफत कर दी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी फैसला। जिस नशिस्त पर जो सजा के बाद नाअहल होगा वही अपनी जगह उम्मीदवार का नाम देगा। सियासी कमेटी ने अपोजिशन लीडर्स की नई नामजदगियां रोकने की सिफारिश कर दी। अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए पैगाम बानी को भेजने वाले पर भी तनकीद। बहस के दौरान सलमान अकरम राजा इजलास छोड़कर चले गए। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें सुनने वाला बेंच तब्दील। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। चीफ जस्टिस याही आफरीदी की सरबराही में समाअत जारी। चीफ जस्टिस ने अहम सवाल उठा दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतल्लिक जितने केस आए उनमें जमानत मंजूर की गई। क्या कोई ऐसा केस है जिसमें साजिश हुई हो और जमानत मुस्तरद हुई हो? चीफ जस्टिस की स्पेशल प्रोसिक्यूटर को जमानत मुस्तरद करने के फैसले की तफसीलात से आगाह करने की भी हिदायत। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को डिजिटाइज करने का फैसला। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने एमडीकैट के सवालात बैंक का इफ्तिताह कर दिया। पीएमडीसी की एमडीकैट इम्तिहान 2025 की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर सेहत की एमडीकैट इम्तिहान की तैयारियों में किसी किस्म की कोताही ना बरतने की हिदायत। कहा, नए सवालिया बैंक से गलतियों को कम करने, इंसाफ पसंदी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। डिजिटलाइजेशन से अकरबा परवरी, ताखीर और करप्शन जैसे मसाइल का खात्मा मुमकिन होगा। लाहौर चैम्बर की साबिक इंतजामिया इंसानी स्मगलिंग में मुलविस निकली। लाहौर चैम्बर के लेटर पर यूरोप जाने वाले 10 अफराद की तस्दीक। सदर मियां अबू शाद का DGFIA को खत लिखा। चैम्बर के साबिक सदर काशिफ अनवर और साबिक सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी ने कवानीन से हटकर सिफारशी लेटर जारी किए। एक कसाब को भी सिफारशी लेटर जारी किया। यूरोप जाने वालों में से कोई भी वापस नहीं आया। साबिक सदर काशिफ अनवर की जानिब से इल्जामात की तरदीद। कहा, करोड़ों के अखराजात की तफसील मांगने पर इल्जामात लगाए गए। शाहकोट और गुजरांवाला में मुबैना पुलिस मुकाबले। 3 डाकू अंजाम को पहुंच गए। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शाहकोट में डकैती के बाद फरार होने वाले 2 डाकू मारे गए, एक फरार हो गया। गुजरांवाला के इलाके सदर में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। आरोप में फरार होते हुए डाकुओं की मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस ने दोनों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। आरिफवाला में इम्तिहान में नाकामी पर नवी जमात की तालिबा का इक़दाम खुदकुशी। गांव 26 EB में 15 साला मरियम ने सर में गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया।